الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ تمام خوبیاں، حمد، ثنا، تسبیح، تحلیل، تقدیس، تمجید، بڑائی، کبریائی، بزرگی اللہ جل وعلا کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق ہے۔ درود سلام بے حد بے حساب اس ہستی پر جو ہم سب کے آقا و مولا ہیں، امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، شفیع المذنبین ہے، خاتم النبیین ہے۔ اللہ کریم ہمارا مسجد میں اول وقت میں آنا، سننا، سنانا، پڑھنا، پڑھانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عباد الرحمن کی جو صفات ہم سورہ فرقان کی آخری آیات میں جس کی تفسیر چل رہی تھی، آج بھی انشاءاللہ اسی تسلسل میں آیت نمبر 72 پر کلام کروں گا۔ اللہ کریم مجھے حق بات بیان کرنے کی، صحیح انداز میں آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والوں کی جو صفات سورہ فرقان میں اللہ بیان فرماتا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور تسلسل کے ساتھ پہلی جو صفت بیان کی گئی وہ ہے عاجزی انکساری، دوسری ان کی صفت ہے حلم، تیسری صفت ہے شب بیداری، تہجد میں اٹھنا، چوتھی صفت ہے خوف خدا، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ فضول خرچ نہیں ہوتے اور بخیل بھی نہیں ہوتے، اور چھٹی صفت ان کی یہ ہے کہ کچھ گناہ اللہ نے ذکر کیے کہ عباد الرحمن وہ ہے کہ ان گناہوں سے یہ بچے رہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ شرک ہے، قتل ہے، زنا ہے، کہ اللہ نے ان کو یہ خوبی خصلت دی ہے کہ وہ ان گناہوں سے بچے رہتے ہیں۔ ساتویں جو ہم نے سنی ہے وہ ہے توبہ، کہ ان کی زندگی میں اگرچہ محفوظ عن الخطا بھی ہوں، اللہ والے گناہوں سے بچے رہتے ہیں، کوشش کرتے کہ گناہ نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے حضور عاجزی انکساری کا اظہار کرتے ہوئے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ آج جس آیت پر کلام ہے وہ ایک خوبی کا اظہار ہے، اور وہ خوبی خصلت کیا ہے کہ ان کے اندر اللہ نے یہ صفت رکھی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ اس آیت میں دو نشانیاں، دو خوبیاں، دو خصلتیں بیان کی ہے۔ ایک یہ کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اگلی خصلت یہ ہے کہ وہ لغو باتوں سے، فضول، بیہودہ، لا یعنی باتوں سے، مجلسوں سے اپنی عزت بچاتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ آیت کے دو حصے ہیں، جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور فضول لا یعنی بیہودہ فحش طرح کی مجلسوں میں نہیں جاتے، اپنی عزت بچا لیتے ہیں، وہاں سے گزر جاتے ہیں۔
احباب، جس طرح آدمی اچھے اعمال کرتا ہے اور وہ نیک بن جاتا ہے، اور نیک انسان ہی جنت کا راہی ہوتا ہے، اسی طرح برے اعمال کی بھی تاثیر ہوتی ہے۔ آدمی جب گناہ کرتا ہے، برے اعمال کرتا ہے، تو وہ بری خصلتیں اس کے اندر آتی ہے، اور جس کے اندر بری خصلت ہو، برائی ہو، وہ جہنم کا سزاوار ہوتا ہے۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ جو نیک ہوتے ہیں اللہ انہیں جنت عطا فرماتا ہے، اور جو برے ہوتے ہیں اللہ انہیں جہنم کی طرف بھیج دیتا ہے۔ تو اللہ والوں کی صفات یہ ہوتی ہیں کہ وہ حقوق اللہ بھی ادا کرتے ہیں اور حقوق العباد بھی ادا کرتے ہیں۔ جہاں وہ حقوق اللہ ادا کرتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اچھے اعمال کی طرف ان کی رغبت ہوتی ہے، تو ساتھ ہی ان کی خصلت خوبی یہ بھی ہے کہ وہ جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے، وہ دھوکہ نہیں دیتے، وہ چوری نہیں کرتے، وہ چغلی اور غیبت اور گالی اور گلوچ میں زندگی نہیں گزارتے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نمازی بھی ہو، حاجی بھی ہو، زکوٰۃ بھی دینے والا ہو، ساتھ میں باقی سارے معاملات بھی پیرلل چلا رہا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ مومن جہاں نیک اعمال کرتا ہے وہاں گناہوں سے بھی بچتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ اگر میں نے نیکی کی ہے تو اس نیکی کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس نے نیکی تو کی، ساتھ میں گناہ بھی کرتا رہا، ساتھ میں کسی کا حق بھی مارتا رہا، ساتھ میں ظلم بھی کرتا رہا، تو پھر یہ ظلم کرنا، گناہ کرنا، حق مارنا اس نیکی کو ضائع کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں پوچھا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے پوچھا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس مال دولت نہ ہو، کوئی پراپرٹی، جائیداد، کاروبار، بنگلہ نہ ہو، گاڑیاں نہ ہو، بزنس نہ ہو، مفلس آدمی ہے۔ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، سونا چاندی نہ ہو، مفلس ہے، غریب ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی نمازیں لایا ہوگا، روزے لایا ہوگا، حج لایا ہوگا، اچھے اعمال لایا ہوگا، بہت ساری اس نے زندگی میں محنت کی، وہ لے کے آ جائے گا۔ اچھا، اب ساتھ ہی ساتھ اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ ظلم کیا ہوگا، کسی پہ جھوٹ باندھا ہوگا، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی۔ اب جس پر اس نے ظلم کیا ہے، اس کی نیکیاں اٹھا کے اس بندے کو دے دی جائے گی، اس طرح کمپنسیٹ کیا جائے گا۔ اگر اس بندے کے نیکیوں میں، نامہ اعمال میں نیکیاں ختم ہو گئی، اب دینے کو کچھ نہیں ہے، ہوگا یہ اللہ اس بندے کے جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی، اس کے گناہ اٹھا کے اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا۔ قیامت کے دن یہ آدمی مفلس ہوگا۔ اصل مفلس یہ ہے۔ دنیا میں تو چونکہ آدمی طاقتور ہوتا ہے تو بدلہ نہیں لے سکتا، ٹکر نہیں ہو سکتی، فیملی بڑی ہے جی، بڑے لوگ ہیں، بڑے مالدار ہیں، ان کے ساتھ ٹکر لینا ہمارے بس کا کھیل نہیں ہے۔ جج سے لے کر گواہ تک، گواہ سے لے کر وکیل تک، وکیل سے لے کے سارا سسٹم ان کے ہاتھوں میں ہے، تو ان کے مقابلے میں نہیں جا سکتے۔ آدمی بے بس ہوتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن ایک ایسی عدالت لگے گی قیامت کے دن، نہ جہاں جج بک سکتا ہے، نہ گواہ بک سکتے ہیں، اور نہ سسٹم کو خریدا جا سکتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کرے گا۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مفلس وہ آدمی ہے کہ قیامت کے دن اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں لے لے گا۔ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ۔ اب عباد الرحمن کی صفت کیا ہے؟ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب کسی بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزرتے ہیں۔ یہ کلام میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کی آیتیں کہہ رہی ہیں۔ احباب کہتے ہیں نا کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے مگر زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ یہ کہاں سے؟ زبان سے ہی نکلتے نا۔ جب تک الفاظ زبان سے نہیں نکلے نا تو انسان یہ اپنے الفاظ کا بادشاہ ہوتا ہے، الفاظ تابع ہوتے، انسان اختیار میں ہوتے ہیں نا الفاظ، لیکن جو ہی زبان سے الفاظ نکال دیتا ہے تو پھر انسان زبان کے اور الفاظ کے تابع ہو جاتا ہے، پھر وہ الفاظ کے تابع ہو جاتا ہے۔ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی
اور اس کا استعمال بھی احتیاط سے کیا جاتا ہے۔ اللہ نے یہ زبان دی ہے نا، اس کی بڑی ویلیو ہے۔ کہا اس کو احتیاط سے استعمال کرو، آگے پیچھے اس کی حفاظت کے لیے 32 دانت اللہ نے رکھے ہیں کہ پہلے سوچو، تولو، پھر بولو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں نا، بے وقوف جب تک خاموش رہتا ہے عقل مندوں میں شمار ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ بے وقوف جب تک خاموش رہتا ہے لوگ اسے عقل مند سمجھتے ہیں کہ عقل مند ہے، جو ہی کچھ کلمہ بول دیا پتہ چل گیا کہ اس کا لیول کیا ہے۔ فقہ حنفی کے ایک بہت بڑے امام ہیں، امام ابو یوسف، ان کی مجلس میں ایک آدمی آتا تھا لیکن چپ کر کے بیٹھا رہتا تھا، خاموش ہوتا تھا، کوئی بولتا نہیں تھا اور بڑی باقاعدگی کے ساتھ آتا رہتا تھا۔ امام ابو یوسف نے ایک دن پوچھا اس سے، میں دیکھ رہا ہوں آپ ہر مجلس میں آتے ہیں، بڑے پنکچوئل ہیں، آپ ٹائم سے آتے ہو، بیٹھتے ہو، گفتگو سنتے ہو، لیکن کبھی کوئی مسئلہ نہیں پوچھا آپ نے، کبھی کوئی سوال نہیں کیا آپ نے۔ علم کیسے آتا ہے؟ جب آپ پوچھتے ہیں، جب آپ سیکھتے ہیں۔ علم کی مجلس میں بیٹھنا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہاں تو ہم اعلان کر کر کے تھک جاتے ہیں، درس قرآن ہوتا ہے، تفسیر قرآن ہوتے ہیں، آؤ بیٹھا کریں بیٹھا کریں، اللہ ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ۔ علم کی مجلس میں بیٹھیں گے تو ہی علم آئے گا۔ تاجروں کی مجلس میں جائیں گے تو آپ کو تجارت کا پتہ چلے گا، ایسا ہی ہے۔ سیاستدانوں کی مجلس میں بیٹھیں گے تو سیاست کا پتہ چلے گا۔ علم والوں کی مجلس میں بیٹھیں گے تب جا کے آپ کو علم کا خزانہ ملے گا۔ امام ابو یوسف نے اس سے پوچھا کہ کوئی سوال نہیں کرتے، کوئی سوال کیا کرو۔ کہتے ہیں حضور بس سوال آ گیا ایک دم ذہن میں، سوال پوچھنا ہے۔ میں نے کہا جی پوچھو۔ سوال یہ ہے جناب، روزہ کس وقت افطار کرنا چاہیے؟ تو امام ابو یوسف نے کہا جیسے ہی سورج غروب ہو جائے تو افطار کر لیں۔ کہ حضور آدھی رات تک اگر سورج غروب نہ ہوا تو پھر کیا کریں؟ امام ابو یوسف نے کہا تو چپ ہی رہا کر، تیرا چپ رہنا ہی بہتر ہے۔ آدھی رات تک سورج غروب نہ ہو تو پھر افطار کب کریں گے؟ تو احباب، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عقل مند سوچ کر بولتا ہے اور جو بے وقوف ہوتا ہے نا وہ بول کر سوچتا ہے۔ اسے یہ نہیں پتا کہ وہ بول کیا رہا ہے۔ تو پہلے الفاظ کو تولے، اس کے بعد بولنا چاہیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شخص کا کلام زیادہ ہوگا اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوں گی، اس کا مال زیادہ ہوگا، امکان ہے اس کے گناہ بھی زیادہ ہوں گے، اور جو آدمی اخلاق کا برا ہوگا وہ اپنے لیے عذاب تیار کر رہا ہے۔ 3 چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ جو لوگ زیادہ بولتے ہیں نا، آپ ذرا غور کریں، لوگ اس کی مجلس پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے کلام میں پھر غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ جس آدمی نے مال بہت بنایا ہوگا، امکان ہے، سب کے لیے نہیں، سب کے لیے نہیں، اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں جنہوں نے حلال کمایا، جو بہت زیادہ مالدار ہوں گے نا، امکان ہے کہ کہیں نہ کہیں سے حرام آیا ہوگا، امکان ہے، سب کے لیے نہیں۔ پھر تیسرا آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اخلاق کا اچھا نہیں ہے وہ اپنے لیے عذاب تیار کر رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے معاذ، اس زبان کی حفاظت کرنا، اس زبان کی حفاظت کرنا۔ کیوں؟ اکثر لوگ جہنم میں اس زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ اکثر لوگ جو جہنم میں جائیں گے اس کی وجہ کیا؟ حضور فرماتے ہیں زبان ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سچ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف لے جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری آدمی کو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق یعنی سچا لکھ دیا جاتا ہے، یہ آدمی سچا ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں بے شک جھوٹ اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی جہنم تک پہنچا دیتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں کذاب یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ دیکھیں اس حدیث سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ سچ بولنا شروع کرے تو نیکی باقی نیکیوں کو کھینچ کے لاتی ہے۔ جھوٹ بولیں گے، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ بولنا پڑے گا، دوسرا جھوٹ چھپانے کے لیے تیسرا جھوٹ بولنا پڑے گا۔
تو فرمایا سچ بولیں کہ وہ نیکی کو کھینچتی ہے. آپ نیکی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، علماء فرماتے ہیں اور کچھ بھی نہ کرے، آج سے یہ نیت کرے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، خود بخود آپ اللہ کی فرما برداری میں آنا شروع ہو جائیں گے، گناہ آپ سے دور ہوتا جائے گا. ایک شخص ہے نا حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ کچھ برائیاں میرے اندر ہے لیکن ایک دم چھوڑ نہیں سکتا، کسی ایک کو چھوڑوں گا. برائیاں کیا ہے؟ جی چوری بھی کرتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، زنا بھی کرتا ہوں. نبی علیہ السلام نے ڈانٹا نہیں، مارا نہیں، دھتکارا نہیں. ہمارے ہاں یہ بھی بڑی مصیبت ہے نا، اگر آپ کسی کو دیکھیں نا کہ کوئی شخص کوئی گناہ کر رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ایک دم خود کو نا وقت کا غوث سمجھ کر کہ میں ہی سب سے بڑا متقی پارسا ولی کامل تو میں ہوں، میرے سر پہ دستار ولایت رکھی ہوئی ہے. اگلے کو ہم انسانیت سے ہی، باقی تو چھوڑے مسلمان ہونا، انسان بھی پھر نہیں سمجھتے. نبی علیہ السلام نے دھتکارا نہیں، آپ علیہ السلام نے حکمت کے ساتھ دین پہنچایا ہے. والذی بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. حکمت بھی سکھائی، حکمت کے ساتھ دین پھیلانا ہے نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دین کا کام کرنا ہے نا حکمت کے ساتھ کرنا ہوگا. ہم نے ہتھوڑے رکھے ہوتے ہیں اپنے پاس، ٹوکے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹوکے علی سرکار بھی تو سنی ہوگی، ٹوکے رکھے ہوتے ہیں، ہتھوڑے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ڈنڈے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی کیا ہے، دین کا کام کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دینا. بس ہماری نظر میں اگر کوئی مجھ سے پوچھتا یا آپ سے پوچھتا کہ جناب حل بتائیں کیا ہے، تو آپ پہلے سوچتے کہ اچھا جھوٹ، چلو وہ تو اتنا عام ہے جناب، صوفی بھی بول رہا ہے، مرید بھی بول رہا ہے، پیر بھی بول رہا ہے، چھوٹے بڑے سب جھوٹ تو چل رہا ہے کمیونٹی میں، اب جھوٹ کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں. جھوٹ بڑا گناہ، اس کو سائڈ پہ کر دیں. زنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، چوری یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. یقیناً ہم ایسے جھوٹ سب چھوڑ دیتے اور دوسرے گناہ کی طرف چلتے. حضور نے وہ گناہ چھوڑوایا ہے جو بنیاد ہے، جس کی وجہ سے باقی گناہ بھی ہو رہے ہیں. کہا اس کو بند کرانا ہے تو جھوٹ بند کروا دیا. اچھا وہ کہتے ہیں میں نے جب یہ عہد کر لیا کہ ٹھیک ہے آج سے میں نے جھوٹ نہیں بولنا، حضور نے جھوٹ سے منع کر دیا. اب کہتے ہیں شراب کی طرف میں بڑھا نا کہ شراب پیوں، تو خیال آیا حضور نے اگر پوچھ لیا شراب پی تھی، جھوٹ تو میں بول نہیں سکتا، میں کہوں گا ہاں میں نے پی تھی، تو شراب پینے کی جو سزا ہے، حد ہے، وہ مجھ پہ لگے گی. شراب چھوڑ دی. چوری کے بارے میں اگر پوچھا پھر کبھی چوری کی ہے، اگر جھوٹ بولوں تو وعدہ خلافی ہے، وعدہ تو میں کر چکا ہوں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا. کہا میں نے چوری بھی چھوڑ دی، زنا بھی چھوڑ دیا، اور جتنے برے اعمال تھے شراب وہ سب چھوڑ دی، صرف ایک چیز چھوڑنے سے، وہ کیا؟ جھوٹ چھوڑ دیا. جھوٹ چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو باقی گناہوں سے بھی بچا لیا ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 خصلتیں اور عادتیں جس آدمی کے اندر ہوگی وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان میں سے ایک خصلت اور عادت ہوگی تو گویا نفاق کی ایک عادت اس میں موجود ہے، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے، توبہ کر لے اس سے. 4 خصلتیں کون سی ہے جس میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے متعلق کہ اگر یہ کسی کے اندر ہو تو خالص منافق ہے؟ کون سی؟ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب کسی سے عہد و پیمان کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب کسی کے ساتھ جھگڑے تو گالی گلوچ کرے، گالیوں پر اتر آئے. چاہے وہ آدمی روزے دار ہو، نمازی ہو، حاجی ہو، سارے اچھے اعمال کرتا ہو، جس کے اندر یہ بری خصلتیں ہوں گی وہ ایمان میں کامل نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کافر ہے، میں کہہ رہا ہوں وہ ایمان میں کامل نہیں ہے، کامل مسلمان نہیں ہے. جس کے اندر ایک بھی یہ خصلت موجود ہو تو یہ نشانی علامت منافقوں والی ہے. وہ کافر اور منافق نہیں ہے لیکن کام منافقوں والے ہے. آج آپ غور کریں چھوٹی چھوٹی باتوں پر گالیاں نہیں دیتے. ہمارے ہاں تو یہ مشہور ہو گیا نا جی، بوڑھا آدمی ہو گیا بڑھاپے میں گالیاں دے دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. حالانکہ بڑھاپے میں زیادہ کنٹرول ہونا چاہیے کیونکہ تجربہ ساری زندگی کا ہے، قرآن اور حدیث زیادہ سنا ہے. ہم لڑائی کرتے وقت پہلے تو مسلمان کو لڑنا ہی نہیں چاہیے، لیکن جب لڑتے ہیں تو پھر زبان پہ کیا کیا پھول ہم نکالتے ہیں. تسبیح کے دانے ہم
صبح شام ہم تسبیح پھیرنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے، یاد رکھیے گا۔ تسبیح، یہ جو ورد وظائف اور اللہ کا نام لیتے ہیں، یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے، میں اس کی نفی نہیں کرتا۔ سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم نماز بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، زکوٰۃ بھی دیں، حج بھی کریں، اچھے اعمال بھی کریں، لیکن ساتھ میں شیطان کو بھی خوش کریں۔ راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی، دونوں کام کیسے ہو؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جگہ موجود تھے، ایک صحابیہ نے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ایک صحابیہ نے اپنے بچے کو بلایا، ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دیتی ہوں۔ وہ بچہ آ گیا، حضور نے فرمایا، پوچھا یہ بتاؤ جب تم بچے کو بلا رہی تھی اور تم نے کہا میں تمہیں کچھ دیتی ہوں، تو تمہاری نیت دینے کی تھی؟ یا رسول اللہ بالکل، میرے پاس کھجوریں تھی اور میری نیت تھی کہ ان کھجوروں میں سے ایک کھجور اس بچے کو دے دوں گی۔ حضور فرماتے ہیں اگر تم بچے کو کچھ نہ دے دی تو تمہارا یہ جھوٹ لکھا جاتا تمہارے نامہ اعمال میں۔ ہم کتنا آسان اور ایزی لیتے ہیں اس بات کو۔ بچے کو بلانا ہو، حضور فرماتے ہیں اگر تم نے صرف بلانے کے لیے اس کو کہا میں تمہیں کچھ دوں گی اور دیا نہیں یا نیت نہیں تھی دینے کی، فرشتے تمہارا یہ جھوٹ لکھیں گے کہ تو نے جھوٹ بولا ہے۔ ہم بچوں سے کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ سو جا ہے، نہیں تو ایک جگہ کا پٹھان آ جائے گا، ڈرانے کے لیے پٹھانوں کو مشہور کر دی۔ سو جا، کتا آ جائے گا، کتا آ گیا ہے، فلانا آ گیا ہے۔ اب یہ سارا جھوٹ میں لکھا جاتا ہے۔ کسی کی کال آئی دروازے پہ یا کوئی دستک دی، بابا کدھر ہے؟ بچے کو خود باپ کہہ رہا ہوتا ہے یا ماں کہہ رہی تھی، کہتا وہ گھر پہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ جھوٹ ہے یا نہیں ہے؟ پھر یہی ہوتا ہے جب بچہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا کہ باپ مجھے خود کہہ رہا ہے گھر پہ ہونے کے باوجود کہ باہر والے کے کہہ دو کہ وہ گھر پہ ہی نہیں ہے، وہ جب اسکول نہیں جاتا تو اگلے کو اسکول میں کہہ کے آتا میری نانی اور دادی فوت ہو گئی تھی تو اسی لیے میں اسکول نہیں آیا۔ زندہ دادی کو مار دیا۔ کیوں؟ یہ سکھایا کس نے؟ یہ ہمارے لہجے نے سکھایا، ہمارے طرز زندگی نے سکھایا۔ شوہر گھر آ کے بیوی سے پوچھا نماز پڑھی ہے؟ وہ بچہ بیٹھا ہوتا دیکھ رہا ہوتا ہے، بیوی کہتی ہے میں تو ابھی بس مصلے سے اٹھ کے آئی ہوں، بیٹا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ٹی وی ڈرامہ دیکھ رہی تھی، وہ ٹھیک ہوئی نہیں ہے۔ بیٹا یہاں سے سیکھ رہا ہوتا ہے کہ ماں مشکل وقت میں یا کیسی ایسی کوئی آزمائش آ جائے تو نکلنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ تو ہمارا طرز ہی سکھا رہا ہوتا ہے۔ تربیت گھر سے شروع ہوتی ہے، تربیت رویوں سے ہوتی ہے، تربیت اپنے اعمال سے، اپنے جو آپ کرتے ہو آپ کا بچہ وہی کرے گا۔ خود سگریٹ پیتے ہو، بچے کو سگریٹ نہ پیو، کوئی اثر نہیں کرے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سگریٹ پہ میں کوئی فتویٰ دے رہا ہوں کہ ناجائز ہے، سگریٹ پہ کوئی فتویٰ نہیں ہے، سگریٹ کو حرام نہیں کہہ سکتے، بلکہ ایک فتویٰ غالباً مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، انہوں نے تو کہا کہ حرام نہیں ہے۔ بہرحال آپ اپنے بچے کی خود عمل کر کے دکھائیں، جو آپ کریں گے آپ کا بچہ بھی کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک اور بت پرستی۔ پھر آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا والدین کی نافرمانی۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کے بعد بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام صحابہ فرماتے ہیں آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، جب آپ کلام کر رہے تھے نا آپ نے ارشاد فرمایا شرک اور بت پرستی بڑا گناہ ہے، والدین کی نافرمانی بڑا گناہ ہے۔ اگلے نے پھر سوال کیا اس کے بعد بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ بیٹھ گئے، اب آپ بڑا گناہ بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول، ارشاد فرماتے رہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم چاہتے تھے کہ آپ خاموش ہو جائیں، ہمیں اندازہ ہو گیا کتنا بڑا گناہ ہے۔ الا وقول الزور، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، سنو جھوٹی گواہی دینا، سنو جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا اتنا بڑا گناہ ہے۔ آج عدالتوں کے باہر 100 روپے میں جھوٹے گواہ نہیں ملتے، کرائے کے جھوٹے گواہ آپ کو درجنوں کے حساب سے مل جاتے ہیں۔ اس کی جھوٹی گواہی جہاں یہ
کسی مجرم کو بے گناہ ثابت کر رہا ہے یا کسی بے گناہ کو مجرم ثابت کر رہا ہے، اس کی تو دنیا خراب کر رہا ہے، جھوٹی گواہی بن دیکھے گواہی، غلط گواہی دے کے نہ صرف اپنی دنیا بلکہ آخرت بھی برباد کر رہا ہے۔ اس سے معاشرے کا، کمیونٹی کا، سوسائٹی کا امن کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے جب آپ کسی کے متعلق بن دیکھے کوئی بات پھیلا دیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس نے کسی سے کوئی بات سنی اور آگے پہنچا دی، یہ جھوٹا آدمی ہے۔ اتنا ہی کافی ہے ایک آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے کہ اس نے ایک آدمی سے بات سنی، اب تحقیق کوئی نہیں کی، کنفرم کوئی نہیں، بس بات سن لی تو آگے پہنچا دی، بھائی ایسا ہوا ایسا ہوا۔ کہا یہ آدمی جھوٹا انسان ہے۔ کتنی آپ کو پوسٹیں ملتی ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ جی رمضان کے پہلے دن کی خبر جس نے کسی کو پہنچا دی، حضور فرماتے ہیں اس کے لیے جنت واجب، الیاذ باللہ۔ یہ کہاں سے یہ حدیث ہے؟ یہ حدیث تو کوئی حضور پہ، دیکھیں حضرت زبیر، عشرہ مبشرہ میں 10 صحابی جن کو جنت کی خوشخبری دنیا میں رسول اللہ نے دی، حضور کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، ان کے بیٹے نے ایک دن پوچھا عبداللہ نے، ابا جان فلاں صحابی اتنی روایتیں حضور سے بیان کرتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا، حضور نے وہ فرمایا، حضور نے یہ فرمایا، آپ بھی ساری زندگی حضور کے ساتھ ہیں، آپ روایت کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے اپنے بیٹے کو کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے، حضور کے ساتھ زندگی گزاری ہے، پھوپھی زاد بھائی ہوں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، لیکن میں نے حضور سے یہ بھی سنا ہے جو آدمی میرے اوپر قصداً جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ میں احتیاط کرتا ہوں۔ اور ہمارے ہاں استغفر اللہ، جس نے شب قدر میں 4 رکعت پڑھی ساری زندگی کی قضا نمازیں ادا ہو گئی، حضور نے فرمایا، الیاذ باللہ۔ کہاں سے آ گئی یہ حدیث ہے؟ حضور پہ جھوٹ باندھنا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کی زبانوں کو یہاں گدیوں سے پھاڑا جاتا تھا، ایک حصے سے پھر دوسرے حصے سے، اور ان کی شکلیں سور جیسی شکلیں بن گئی، سر سے لے کر پاؤں تک وہ عذاب میں ہی تھے۔ حضور نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہیاں دیا کرتے تھے۔ پتہ ہے نہیں، بس چونکہ میرے قوم کا ہے، میرے قبیلے کا ہے، میرا بھائی ہے، میرا رشتہ دار ہے۔ سورہ نساء کی آیتیں اٹھا کے دیکھیں نا، یہی اظہار ہے اس کا۔ اب میں نے اس کے حق میں بولنا ہے، چاہے وہ جھوٹ ہی کیوں نہ ہو، میں نے جھوٹی گواہی دینی ہے اس کو بچانے کے لیے۔ حق کیا ہے، اللہ کس چیز کو پسند کرتا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ جب کوئی چیز بظاہر دیکھ بھی رہے ہیں، حقیقت تک پہنچے پھر اس کے بارے میں کلام کرے، ورنہ آپ کا کہا ہوا لفظ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو آپ بولتے ہو ایک ایک لفظ فرشتے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین یہ بیٹھے یہ لکھ رہے ہیں، ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے۔ سلطان مراد جو تھا نا، ترکی کا خلیفہ تھا، یہ بھیس بدل کر نکلتا تھا، اپنے سیکیورٹی انچارج کو لے کے نکلا نا، تو ایک جگہ پہنچے، دیکھا کہ ایک آدمی شیر کے کنارے پہ پڑا ہوا گرا ہوا ہے، تو فوراً گئے، پاس گئے، ہلایا تو وہ مردہ تھا۔ سلطان بڑا حیران ہوا، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اس کو اٹھا بھی نہیں رہے۔ تو سلطان نے لوگوں کو بلایا، ادھر آؤ اس کو اٹھاؤ۔ لوگ پہچان نہیں سکے کہ یہ خلیفہ ہے، سلطان ہے۔ تو پوچھا کہ اس آدمی کو، اس کے گھر والوں کو بتاؤ، کہا یہ بہت ہی برا انسان ہے، گناہ گار انسان ہے، چھوڑ دیا ہم نے۔ سلطان نے کہا کیا یہ رسول اللہ کا کلمہ گو نہیں ہے؟ کیا حضور کا کلمہ نہیں پڑھا؟ اٹھاؤ اس کو گھر لے کے چلے۔ بہرحال اٹھایا، گھر لے کے گئے، باقی لوگ تو نکل گئے، سلطان کھڑا ہے وہاں پر۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے سچے ولی کامل ہیں، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ سلطان بڑا حیران ہوا، کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں لوگ ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے، اٹھانے کو تیار نہیں ہے، تو یہ کیسے ولی کامل ہوا؟ کہا مجھے سمجھاؤ۔ تو بیوی نے کہا یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، رات کے وقت یہ نکلتا تھا، جو بری عورت ہوتی ہے اس کے پاس جاتا اور اس کو 1 رات کی اجرت دیتا اور کہتا کہ کسی جوان کو اپنے پاس نہیں آنے دینا، اور خوش ہوتا تھا کہ آج رات امت مصطفیٰ میں سے میں نے نوجوان کی بھی گناہوں کو ہلکا کیا اور اس عورت کے گناہ کو بھی ہلکا کیا۔ یہ شراب خانے جاتا، وہاں سے جتنی ہو سکے شراب اٹھاتا لاتا، گھر میں گڑھے میں بہا دیتا اور خوش ہو کر کہتا اللہ کا شکر ہے آج مسلمانوں میں سے کتنے ایسے لوگوں نے جو شراب چھوڑ دی ہوگی، شراب کا گناہ ان کے کھاتے میں نہیں آیا ہوگا۔ تو کہتی میں نے اس کو کہا یاد رکھنا اے میرے خاوند، تمہیں لوگ ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، کفن بھی نہیں پہنائیں گے، دفنائیں گے بھی نہیں، جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے، لوگوں چون بدگمان ہو گئے تمہارے متعلق،
تو آگے سے اس نے مسکرا کر جواب دیا، میری بات یاد رکھنا، میرا جنازہ وقت کا بادشاہ پڑے گا، میرا جنازہ وقت کا بادشاہ پڑے گا۔ تو سلطان رویا، اس نے کہا واقعی اس نے سچ کہا ہے، میں سلطان مراد ہوں، میں خود اس کو غسل بھی دوں گا، خود کفن بھی دوں گا، اور خود اس کا جنازہ بھی پڑھاؤں گا۔ یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں، بظاہر ہماری آنکھ دیکھتی کچھ اور ہے، ہم کہتے ہیں مسجد میں جو آ گیا وہ متقی انسان، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بھی دیکھو چور بھی مسجد کے پنکھے چرانے کے لیے مسجدوں میں جاتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ ہر بندہ مسجد میں آنے والا ضروری نہیں پاک صاف اور پرہیزگار ہو، اور ہر آدمی جو شراب خانے پہ کھڑا ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہ گناہگار ہو۔ شراب خانے جانے والا کوئی متقی انسان ہو سکتا ہے، کسی کو ہدایت کے لیے پیغام پہنچانے کے لیے جا سکتا ہے، اور مسجد میں آنے والا بری نیت کے ساتھ، چوری کے ساتھ بھی مسجد کے لیے آ سکتا ہے۔ تو بظاہر کسی کو دیکھ کے فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، کسی کی بھی بارے میں جھوٹی گواہی نہیں دینی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ بھی فرماتا ہے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ابھی آیت پوری نہیں ہوئی، جو کچھ کہا اللہ قبول فرمائے۔ انشاءاللہ منڈے کو، یہ جو آنے والا منڈے ہے، سسٹرز کے لیے مسجد میں ویلکم رمضان پروگرام ہے، 10:30 سے لے کے غالباً 12:30 تک۔ تو میں سب سے گزارش کروں گا ماؤں بہنوں سے کہ وہ منڈے کو 10:30 سے لے کے 12:30 تک مسجد میں تشریف لائے، صرف سسٹرز کے لیے ہے، ماؤں بہنوں کے لیے ہے۔ ویلکم رمضان کا پروگرام ہے، اور پھر اس کے بعد دورہ قرآن کا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اگلے فرائیڈے کو، چونکہ 15 شعبان جمعے کا بن رہا ہے، تو جمعے کی رات تھرسڈے نائٹ کو مسجد میں بعد نماز عشاء پروگرام ہے شب برات کا۔ 15 شعبان نصف، جو 15 شعبان ہے وہ شب برات، انشاءاللہ ہماری مسجد میں بعد نماز عشاء پروگرام ہوگا۔ سب سے گزارش کروں گا کوشش کرے، سال میں ایک ہی رات شب برات کی آتی ہے، گناہوں کی مغفرت کی رات ہے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ضرور شرکت فرمائیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔